کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے، توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے۔ یقیناً مولا کائنات اور بی بی فاطمہ آپ سب کو اپنی تمام رحمت نازل فرمائیں گی، الہی امین۔ اور میں مشکور ہوں جناب جان ریزی صاحب کا جو آج کے بانی ہیں ہمارے، اور مولانا کا کہ وہ عظیم اپنے بیانوں سے ہم لوگوں کو روحانی بالیدگی عطا کر رہے ہیں۔ محبت شکریہ اور تمام شرکا کا اور تمام ذاکرین کا جو بہت ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جو سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ناظم جناب حسین نقوی صاحب وہ بھی بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے کل بھی نظامت کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج بھی اسی انداز سے وہ تلاوت کریں گے، نظامت کریں گے۔ تو حاضرین و خواتین، میں بس ایک قطعے سے آج کی اس محرم کی دوسری مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ عجب اس خاک پاکی شان ہے جس نے سنوارا ہے، عجب اس خاک پاکی شان ہے جس نے سنوارا ہے، کبھی فطر اس کی قسمت کو، کبھی حر کے مقدر کو۔ سبحان اللہ، سبحان واہ کیا بات۔ عجب اس خاک پاکی شان ہے جس نے سنوارا ہے، کبھی فطر اس کی قسمت کو، کبھی حر کے مقدر کو۔ غضنفر کیا کہوں، کیا کیا ملا ہے ان کی مدحت سے، غضنفر کیا کہوں، کیا کیا ملا ہے ان کی مدحت سے، سلام ان 5 کو، 12 کو، 14 کو، 72 کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، شکریہ۔ جزاکم اللہ طیب اللہ فضل۔ مولانا عباس کے حوالے سے مسدس کے 2-3 بند پیش خدمت ہے کہ ساری دنیا میں کوئی ہے میرا ہمسر نہ مثیل، ساری دنیا میں کوئی ہے میرا ہمسر نہ مثیل، مجھ کو خالق سے ملا ہے شرف جاہ جلیل، قوت بازوئے حیدر ہے شجاعت کی دلیل، ریز میں آؤں تو تھرائے پرے جبرائیل، جرت حیدر کرار کا عکاس ہوں میں، جرت حیدر کرار کا عکاس ہوں میں، ساری دنیا جسے کہتی ہے وہ عباس ہوں میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاکم اللہ طیب اللہ۔ ساری دنیا پہ آیا ہے میری اعلیٰ نسبی، ہاشمی ہے قریشی ہے تو کوئی مطلبی، ہیں اماموں کے امام اور ہیں نبیوں کے نبی، میرے اجداد کی ہیں شان رسول عربی، سب مجھے شیر شہنشاہ ولی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جنگ کرتا ہوں تو سب مجھ کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام عباس زمانے میں ہے میرا مشہور، صف شکن زیغم و زرغام و وقار و غیور، حاکم شام تیری فوج کی کثرت ہے ضرور، سر جھکاتا ہے میرے سامنے کثرت کا غرور، جب بھی میدان میں ہم لے کے علم چلتے ہیں، لشکر کفر کے سینے میں جگر ہلتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ۔ آخری بس بن پیش خدمت ہے کہ بن کے زہرا کی دعاؤں کا حشم نکلوں گا، صورت ابر سرے دشت کرم نکلوں گا، جا کے دریا پہ میں اب سوئے رم نکلوں گا، یہ کہ خیمے سے میں جس وقت علم نکلوں گا، شور اٹھے گا غضنفر کہ دلیر آتا ہے، لیک شور اٹھے گا غضنفر کہ دلیر آتا ہے، بھاگو دریا کی ترائی سے کہ شیر آتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت جزاکم میں اللہ۔ اب مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب حسین نقوی صاحب کو کہ اس آج کی مجلس کا بخور
تمام شرکا کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے. ظہیر جعفری صاحب تلاوت قرآن کریں گے. اس کے بعد سلام ہے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کا، جس کے بعد مولانا سید اسد علی عابدی کی مجلس ہے اور نوحات جعفر عابدی پڑھیں گے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری کو دعوت دیتا ہوں. جو ظہیر بھائی بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں تلاوت قرآن اور ترجمہ فرماتے ہیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ حسین بھائی. آج میں سورہ الفجر کی شروع کی آیات کا تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد. ترجمہ ہے، فجر کی قسم 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ گزر جائے. ان چیزوں کی قسم عقل مندوں کے واسطے معتبر ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا، اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ. ان سب نے ملک میں سرکشی کی اور پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا، اور پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا، اور بے شک آپ کا رب طاق میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. سلام کے لیے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عباس زیدی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خوبصورت آواز اور بہترین ادائیگی، جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. بڑی نوازش. آج یہ سلام ہے جناب شاعر اہل بیت سبط جعفر شہید کا. وہ جب کربلا تشریف لے گئے تو وہاں پہ رات کو چاند کو دیکھ کے انہوں نے اس کو مخاطب کیا، اور جو ان کی فیلنگز تھیں وہ ہیں یہ. آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے بہرحال، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج یہ پیش کروں. ایک دفعہ اور درود بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، او خیرات روشنی کی
لے لیجیو یہاں سے اے چاند، اور اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند، او تسنیم سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالے، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند، او مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند، او پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش یہاں پر، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند، او بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن بغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند، اور اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ کہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند، گردن چھدی پہ سر کی بازو چھدا پدر کا، اور دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے،
اے چاند، آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ رکھتا ہوں ماشاء اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر. نوازش بڑی نوازش. اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں محترم جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب سے کہ آج کی مجلس سے خطاب کریں. مولانا اسد علی عابدی صاحب. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا دول فاطلب حظک منها بأجمل الطلب حتی تأتیک دولتک. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. مولانا صاحب میں 1 منٹ کے لیے آج کے بانی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کر رہا ہوں. حاضرین و خواتین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے آج کے بانی جناب جان رضوی صاحب کے مرحومین، آپ کے والد مرحوم مولانا سید بدر اسلام رضوی صاحب اور آپ کی مرحومہ والدہ سردار فاطمہ اور آپ کے سسر سید حسین نقوی صاحب اور مرحومہ خوش دامن طاہرہ خاتون اور جملہ تمام مومنین و مومنات جو ہمارے یہاں جو اس میں موجود ہیں، ان تمام مومنین کے لیے، اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان مومنین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و خواتین، ایک اور درخواست ہے آپ سے کہ ہمارے آج کے بانی جناب جان رضوی صاحب کے لیے 5 بار اما یجیب کا عمل آپ سے کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف اما یجیب المضطر اذا دعاه. اب میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد دے رہا ہوں آج کے ہمارے خطیب مولانا سید اسد علی عابدی صاحب کو کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب کریں. شکریہ بہت بہت.
بارہ اس مجلس کے صدقے میں، اس وقت کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں جو افراد بیمار ہیں ان کو شہیدان کربلا کی صدقے میں شفا یاب فرما، اور خاص کر جن کی طرف سے آج کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے میرے پاس آج 30 منٹ ہیں بولنے کے لیے، جس میں سے 10 منٹ تقریباً مصائب کے چلے جاتے ہیں، تو میرے پاس 20 ہی منٹ ہوتے ہیں، اور مجھے ٹاپک شروع بھی کرنا ہوتا ہے اور ٹاپک کا اختتام بھی کرنا ہوتا ہے، تو میری مجبوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ کی صلوات کے سہارے اور آپ کی سماعتوں کے سہارے اپنی منزل کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا دول فطلب حظک منہا باجمل الطلب حتی تالتیک دولتک، کہ دنیا کے بارے میں ابھی ایک کانفرنس کسی یونیورسٹی میں ہو رہی تھی، جس میں ایک پروفیسر اٹھے اور انہوں نے اٹھنے کے بعد اسٹیج کے اوپر مائک کے اوپر گئے اور ایک سوال چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے امت مسلمہ کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں جناب داؤد اور جناب سلمان ان کا پیشہ لوہاری تھا، آئرن مین تھے، زیرہ بنایا کرتے تھے، اس سے اپنی زندگی کا ادارہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی قوم یہودی ہے اور یہودیوں نے کتنی ترقی کی، جناب داؤد بھی نبی ہیں، جناب سلیمان بھی نبی ہیں، دونوں آہنگر ہیں، لوہار ہیں، لیکن ان کی قوم جو یہودی ہے اس نے دنیا کے اندر کتنی ترقی کی۔ دوسرے جو دنیا کی بڑی میجورٹی ہے وہ جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور جناب عیسیٰ کو ان کی کتاب کے اندر شیپرڈ کہا گیا ہے، یعنی چرواہا اور چرانے والے۔ تو دنیا کے اندر دو بڑی قومیں ہیں، ایک یہودی جو آہنگر کے ماننے والے ہیں، اور دوسرے جناب عیسیٰ کے ماننے والے جو شیپرڈ تھے۔ یہ دونوں نبی کی امتوں نے اتنی ترقی کی کہ دنیا کو آج دنیا کے مقام تک جو پہنچانے میں سب سے زیادہ ترقی میں ہاتھ ہے وہ ان دو قوم والوں کا ہے، ان دو نبی کی ملتوں کا ہے۔ لیکن ہمارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہ محمد مصطفیٰ جو امت کے درمیان میں آئے، یہ معلم کتاب بن کے آئے، معلم بشریت بن کے آئے۔ یعنی تین نبی ہو گئے، ایک جناب داؤد اور سلیمان، دوسرے جناب عیسیٰ، اور تیسرے حضرت محمد مصطفیٰ۔ جو شیپرڈ تھے، جو آہنگر تھے، ان کی قوموں نے اتنی ترقی کی، اور جو معلم بشریت بن کے آئے، معلم کتاب بن کر آئے، جن کی وحی کا آغاز ہی تعلیم اور خط و کتابت سے ہوا، اقرا باسم ربک الذی، کہ اے محمد پڑھو اور ان لوگوں کو سکھاؤ جو ان کے پاس نہیں آتا۔ ان کی قومیں کتنی آگے ہو گئیں اور محمد مصطفیٰ کی قوم کتنا نیچے رہ گئی۔ اگر کسی مولوی کے پاس اس چیز کا جواب ہے تو وہ اس چیز کے جواب کو ہمارے تک مرحمت فرما دے۔ دیکھیں سوال جو ہے بہت ہی نازک، لطیف اور رقیق ہے کہ ہم امت مسلمہ کا دنیا کی ترقی میں کتنا حصہ ہے۔ ہم امت مسلمہ کا اگر ہم غور فکر اور تدبر اور تامل کریں تو ہم جو ہے اپنا دنیا کی ترقی کے اندر 5% بھی حصہ نہیں پائیں گے۔ یہ قوم اتنی پست کیوں ہو گئی، اتنی جو ہے نیچے کیوں ہو گئی، وہ اتنا اوپر کیوں ہو گئے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو تاریخ کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں نے انبیاء اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، اور حکومتوں
اور حکمرانوں کی تاریخ کو لے لیا, ان کے فرامین کے اوپر عمل کو انجام دیا, اور اہل بیت اور انبیاء علیہم السلام سے دوری بنا لی. قرآن کو پڑھا ضرور لیکن قرآن کو سمجھا نہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن مجید اور اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی کر لے, دنیا کی ترقی میں کسی طرح کا ہاتھ نہ بٹائے؟ کیا دنیا سے الگ ہو جانا ہی اسلام کا نام ہے؟ کیا دنیا کو چھوڑ دینا ہی متقی اور زہد ہے؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الدنیا دول فطلب حظک من الدنیا. یہ دنیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے, اور تم بھی اپنے ہاتھوں کو اس دنیا کے اندر ملوث کرو, یعنی اپنا آپ دنیا کو اخذ کرو. فطلب حظک من الدنیا, تم بھی اب دنیا میں سے اپنے حصے کو اختیار کرو. یعنی دنیا اگر ترقی کر رہی ہے تو تم بھی ترقی کرو, دنیا اگر اچھی چیزیں جو ہے بنا رہی ہے تو تم بھی اچھی چیزیں بناؤ, دنیا اگر اچھی چیزوں کا استعمال کر رہی ہے تو تم بھی اچھی چیزوں کا استعمال کرو. حتیٰ یاتی کا دولت تک, یہاں تک کہ تم دنیا میں اپنی حصے داری کسی بھی طریقے سے کم نہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پہلا میسج ہے امام علی علیہ السلام کا. اور پھر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امہ, کہ یہ تمام کی تمام دنیا اور تمام کے تمام انسان اس مٹی کی اولاد ہیں, اس دنیا سے بنے ہیں, اس دنیا کی اولاد ہیں, اس مٹی کے ذریعے سے انسان کا وجود کے اندر آیا. تمام دنیا کے انسان اس مٹی سے بنے ہیں, مٹی ان کی ماں ہے, اور ہر انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو ملامت کرے, یعنی دنیا کو برا کہے. اور پھر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الناس ابناء الدنیا, کہ یہ تمام انسان جو کائنات کے اندر ہیں یہ اس دنیا کے بیٹے ہیں, اس دنیا کے فرزند ہیں, اس دنیا کی اولاد ہیں. والولد مطبوع علی حب دنیا, اور ہر اولاد جو ہے اپنی ماں سے محبت کرتی ہے, لہذا انسان کو بھی دنیا سے محبت کرنی چاہیے. جس طریقے سے دنیا کی دوسری قومیں اس دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہی ہے, تو انسان کو بھی اسی طریقے سے دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہیے. اس کے پاس اچھا مکان ہونا چاہیے, اس کے پاس اچھا کاروبار ہونا چاہیے, اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے, اس کے پاس اچھے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, اس کے پاس اچھے کالج ہونے چاہیے, اس کے پاس اچھی تعلیم گاہیں ہونی چاہیے. جتنا دنیا کو جمع کر سکتا ہے اسے جمع کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید جو ہے ارشاد فرماتا ہے, للہ الارض یرثھا عبادی الصالحون, یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ملکیت ہے, اس ملکیت کا سب سے زیادہ تصرف اس کے نیک بندوں کو ہے. قرآن مجید نے کہا للہ الارض یرثھا عبادی الصالحون, یہ تمام کی تمام زمین ملکیت ہے اس خالق کائنات کی, اس کے سب سے بڑے وارث اس کے نیک بندے ہوتے ہیں. عزیزو, جب کوئی دنیا کے اندر سے جو ہے جاتا ہے تو اس کے بچوں میں اس کا ورثہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک انسان اس دنیا سے گیا, دو جگہ ورثہ تقسیم ہو گیا. اگر دو بیٹے موجود تھے تو دونوں کے درمیان میں ورثہ برابر تقسیم کر دیا گیا. ایک بیٹا وہ ہے کہ جس نے اس ورثے کو بڑھا دیا. اگر باپ $1,00,000 جو ہے وہ چھوڑ کر گیا تھا تو بچے نے اسے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ $10 لاکھ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا. اگر وہ 1 مکان چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے 2 یا 3 مکان بنا دیے. اگر وہ 1 بزنس چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے 2 یا 3 بزنس بنا دیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کے باپ نے ورثہ دیا اور اس نے اپنے ورثے کو بڑھا دیا؟ ہر آدمی پلٹ کر یہ کہے گا کہ مولانا یہ بہت ہی لائق اولاد ہے. خداوند عالم تمام کے تمام انسانوں کو لائق اولاد دے, اور اس مجلس کے طفیل میں, اس ذکر قرآن کے طفیل میں, اس ذکر احادیث کے صدقے میں خداوند عالم ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے, ہمارا بہترین نیک وارث بنائے. ان کے پاس اچھے گاڑیاں ہونی چاہیے, اچھے گھر ہونے چاہیے, اچھی تعلیم ہونی چاہیے, اچھا مستقبل ہونا چاہیے. خداوند عالم
اس मुहर्रम के सदक़े में वो तमाम चीजें हमारे सुनने वालों को, उनकी नस्लों को जो है वो मिलनी चाहिए। तो हर इंसान पलट कर ये कहेगा कि ये लायक औलाद है, लायक वारिस है। दूसरा बेटा जिसे बराबर इसी के बराबर विरसा मिला था, उसने कुछ ना किया और इस विरसे को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। उसने थोड़े ही जमाने के बाद इस विरसे को खा लिया, फिर ये दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है, कभी इसके सामने मांग रहा है, कभी उसके सामने मांग रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप इस वारिस के लिए क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये वारिस नालायक है, ये लायक औलाद नहीं है, इसने अपने बाप का नाम बदनाम किया है, अपने खानदान का नाम बदनाम किया है। तो मालूम हुआ कि वारिस जो विरसे को बढ़ा दे वो नेक हुआ करता है, अच्छा हुआ करता है। जो विरसे को खत्म कर दे वो बुरा हुआ करता है। खालिक कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहिल अर्ज़, ये जमीन मैंने खल्क की है, ये जमीन मैंने बनाई है, ये जमीन मेरा तुम्हारी तरफ विरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमीन मेरा दिया हुआ विरसा है। तुम अगर मेरे नेक वारिस होगे तो इस जमीन की तरक्कियों में तुम्हारा हाथ होगा, इस जमीन से बनी हुई नेमतों में तुम्हारी कारकर्दगी शामिल होगी। अगर तुम्हारी कारकर्दगी शामिल है तो तुम उसके मुतीयो फरमा बरदार बंदे हो, साले बंदे हो, लायक औलाद हो, लायक जो है चाहने वाले हो, उसके लायक मुतीयो फरमा बरदार हो। और अगर तुमने उसके विरसे के अंदर, जमीन के अंदर खयानतें तो की लेकिन कुछ बढ़ा ना सके, जमीन के अंदर जिए तो लेकिन तरक्की कर ना सके, तो याद रखना तुम कुछ भी हो सकते हो, उसके मुतीयो फरमा बरदार बंदे नहीं हो सकते। सलावत बड़े बर मोहम्मद। और खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि है इंसानों, हमने तमाम कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए बनाया है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, तुम इसकी नेमतों से इस्तेफादा करो, तुम जितना चाहो खाओ, जितना चाहो पियो, वला तुसरिफू, लेकिन उसका इसराफ ना करो। तो मालूम हुआ कि तमाम कायनात खल्क की गई इंसान के लिए, और इंसान को खल्क किया गया उस खालिक के कायनात के लिए, क्योंकि खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही नहीं किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए। तमाम कायनात का शामियाना तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया और तुम्हें अपना मुतीयो फरमा बरदार बनाने के लिए। उसने कहा कि हमारा मुतीयो फरमा बरदार बंदा वो होगा जो नेमतों से इस्तेफादा करके शाम को एक सजदा शुक्र कर दे। बारे इलाहा, तेरी दी हुई नेमत दिया, तूने मेरे लिए सूरज बनाया उसका शुक्रिया, तूने नेमतें दी उसका शुक्रिया। ए बारे इलाहा, मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं? क्योंकि कुरान मजीद कहता है, इन तउद्दू नेमत अल्लाह फला तहसूहा, अगर तुम हमारी दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो तुम हमारी दी हुई नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, हमारी दी हुई नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। लिहाजा इंसान जब इतनी उसकी नेमत का इस्तेफादा कर रहा है, मैंने अगर आपके साथ एक अच्छाई की, आप मेरा शुक्रिया अदा कर देते हैं, लेकिन सोचें खालिक के कायनात ने कितनी नेमतें तुम्हें दी है, तो उसका शुक्र बनता है कि नहीं है। तो इसीलिए तो खालिक के कायनात ने कहा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया करोगे तो मैं उन नेमतों की मुद्दतें और बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं अपनी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, नेमतों को इस्तेमाल करके मेरी बारगाह में शुक्र भी ना कर सको, तो याद रखना कि मेरा अजाब शदीद होगा। जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो जहन्नम तुम्हारी मुश्ताक होगी। अल्लाह बड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस्लाम दुनिया के खिलाफ नहीं है, दुनिया की नेमतों के खिलाफ नहीं है। अगर इस्लाम दुनिया की नेमतों के खिलाफ होता तो जनाब सुलेमान को जिन्नो इंस के ऊपर हुकूमत ना देता। जनाब सुलेमान कभी
हुकूमत और सल्तनत हासिल ना करते, कभी बादशाहत ना करते, बल्कि कुरान मजीद ने तो ये कहा रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लअहद मिन बादी। जनाब सुलेमान का कलमा ये नकल किया कुरान मजीद में कि बारे इलाहा मुझे ऐसी हुकूमत नाजिल फरमा कि ना पहले किसी को मिली हो ना बाद में किसी को मिले। खालिक कायनात ने जनाब सुलेमान को ऐसी ही हुकूमत दी कि परिंदों से भी खिताब करते थे, चरिंदों से भी खिताब करते थे, इंसानों पर भी हुकूमत करते थे, कायनात के ऊपर भी हुकूमत करते थे। जनाब यूसुफ को मिस्र का हाकिम बनाया, मोहम्मद मुस्तफा को हुकूमत मिली, अली मुर्तजा ने 5 साल हुकूमत की, हसन मुज्तबा ने 6 महीने हुकूमत की, जनाब सलमान गवर्नर रहे, अली इब्ने अक्तीन जो है गवर्नर रहे। मैं कहूंगा ये तमाम के तमाम को हुकूमतें क्यों दी गई और तमाम के तमाम ने हुकूमतें क्यों की। मैं अजब नहीं कि पलट कर जो है अंबिया और आइमा पलट कर आवाज दे कि देखो हुकूमत करना और हुकूमत के अंदर ताउन करना और दुनिया के अंदर जो है नए क्रिएशन पैदा करना, ये फकत सुन्नत अंबिया ही नहीं, सुन्नत इलाही भी है, सुन्नत औलिया भी है। वाह 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 बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इजअलू लिअनफुसिकुम अज़म मिन दुनिया लैसा मिन्ना मन तरक दुनिया लिदीने व मन तरक दीनही लिदुनिया। कि आप दुनिया में से अपना हिस्सा तलब कीजिए, दुनिया की तरक्कियों में हाथ बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाइए। जिसने दुनिया को तर्क कर दिया दीन के लिए वो भी हमारा शिया नहीं है, और जिसने दीन को तर्क कर दिया दुनिया के लिए वो भी हमारा शिया नहीं है। वाह 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 वाह। हमारा शिया वो है कि जिसके एक हाथ में दीन हो और दूसरे हाथ में दुनिया हो। जब दीन और दुनिया का संगम होगा तो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा, इंसान आखिरत में भी कामयाब होगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तसब्बु दुनिया, कि तुम दुनिया की मजम्मत ना किया करो, दुनिया को गालिए मत दिया करो। फनेमत मतियतुल मोमिन फअलैहा यबलगुल खैर। ये दुनिया ऐसी चीज है कि इंसान को नेकिया इसी से पहुंचती है। मस्जिदें इसी दुनिया का हिस्सा, इमाम बारगाह इसी दुनिया का हिस्सा, ये मजलिस हो रही है, टेक्नोलॉजी इसी दुनिया का हिस्सा। इंसान खुम्स दे रहा है वो भी दुनिया के जरिए, ज़कात दे रहा है वो भी दुनिया के जरिए, हज के ऊपर जा रहा है वो भी दुनिया के जरिए, औलाद की तालीम और तरबियत कर रहा है वो भी दुनिया के जरिए, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है वो भी दुनिया के जरिए। तो फिर किस तरीके से तुम जो है इस दुनिया को बुरा कह सकते हो। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अंतल मुतजर्रिम या महल मुतजर्रिमा। मैं तुमसे सवाल करता हूं कि तुमने जमीन के साथ खयानत की है, ये जमीन ने तुम्हारे साथ खयानत की है। यकीनन तुम्हारा जवाब यही होगा कि हमने जमीन के साथ खयानत की है, हमने जमीन को इस्तेमाल किया है, जमीन ने हमें इस्तेमाल नहीं किया है। लिहाजा जब उस जमीन से खा रहे हो, पी रहे हो, तरबियत पा रहे हो, तरबियत दे रहे हो, तो तुम्हें हक नहीं है कि जिस थाली के अंदर खाओ उसी के अंदर छेद करो, बल्कि शुक्र अदा क्या करो। इसीलिए तो कहा ला तमशे अलल अर्ज़ होना, कि जमीन के ऊपर अकड़ कर ना चला करो, वरना रोज़े क़यामत जब ये तुम्हें मसलेगी तो तुम जो है याद करोगे कि इसके पीछे कितना बड़ा खालिक है, कितना बड़ा राज़िक है, कितना बड़ा मोही है, कितना बड़ा हिसाब लेने वाला है। लिहाजा इसकी इज्जत किया करो, इसकी नेमतों की इज्जत किया करो, इसके अंदर इसकी तरक्कियों में ताउन फरमाया करो। दुनिया की दूसरी कौमें कहां पहुंच गई और हम आज उम्मत मुस्लिमा किस जगह पर खड़े हैं। क्योंकि हमने ये सोच लिया था, हमें जो हुकूमतों ने जो इस्लाम का तारुफ कराया वो ये कहकर कराया कि मुसलमान का मतलब ये है कि मस्जिदों के अंदर जाकर बैठ जाओ, मुसल्ले के ऊपर अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन आखिरत का सबब होगा। मुसलमान को दुनिया से ताल्लुक ना होना चाहिए, ये कुरान नहीं कहता,
یہ مسلمان، یہ قرآن نہیں کہتا، یہ رسول اکرم نہیں کہتے، یہ امام علی نہیں کہتے، امام کاظم نہیں کہتے، بلکہ حکومتوں نے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کریں، تاکہ لوگ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کریں، تو انہوں نے مسلمان کا تصور یہ بنا دیا کہ جاؤ مسجد کے اندر چلا کھینچ کر بیٹھ جاؤ، چلا کھینچ کر بیٹھ جاؤ تو تم بہترین مسلمان ہوں گے۔ لیکن امام علی کی ہسٹری دیکھ لیجئے، جب جناب امام علی علیہ السلام حاکم بنے اور حکومت کو لیا اور مسجد کوفہ کا گشت کے اوپر گئے تو دیکھا کہ وہاں چند لوگ مسلح کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر عبادتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ کھانا لوگوں کے رحم کے اوپر انہیں روٹیاں مل جاتی ہے۔ تو امام علی نے کہا انہیں سب کے سب کو مسجد سے باہر نکال دو، یہ اگر کما کر 2 رکعت نماز سجدہ شکر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو وہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پوری عمر مسجد میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ واہ 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 واہ، رسول اکرم صحرا کے اندر جا رہے تھے، دھوپ تیز تھی، آپ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی بچہ ہے جو ٹیفن میں کھانے کو لیے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو رسول نے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ فلاں پہاڑ کے اوپر فلاں عابد اتنے سال سے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا کھانا پہنچا کر آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ اس عابد کی عبادتوں سے زیادہ ثواب اس بچے کا اور اس بچے کے ساتھ کھانا بھیجنے والے کا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے فقط جو ہے دوسروں کے اوپر بار بن جائیے، بلکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ملعون من القى كله على الناس، لعنتی ہے وہ انسان جو اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈال دے، جو دوسروں کی کمائی سے اپنی روٹی کو کھاتا ہو، بلکہ بہترین مسلمان اور بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گٹوں کی کمائی کو کھاتا ہو، کیونکہ رسول نے کہا من باتا کالن علی عیالہ باتا مغفورا، جو انسان اپنے گٹوں کی کمائی کھاتا ہوا مر جائے وہ انسان مغفرت کی موت مرا ہے، وہ انسان مغفرت کی موت مرا ہے۔ جہاں پر اسلام نے اتنی اہمیت دنیا کو دی ہے تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہترین تعلیم اور تربیت اپنی اولادوں کو دیں۔ میں کنٹینیو کروں یا یہیں سے، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے؟ صلوات بڑے بر محمد والے دیکھیں، دنیا میں کمانے کے 2 طریقے ہیں۔ میں اس بات کے اوپر اپنی بات کو جو ہے وہ اختتام دے دوں گا۔ دنیا میں کمانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک انسان نے ایک کتاب لکھی دی پیرامیٹر آف پائپ لائن، اور اس کتاب میں اس نے ایک بہت ہی اچھا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ 2 دوست تھے، ایک پارلو ایک برونو۔ پارلو اور برونو دونوں جو ہے جوان تھے اور ان کے پاس کوئی کام موجود نہیں تھا۔ تو اخبار کے اندر جو ہے ایک دن ایک پیراگراف چھپا کہ ہمیں جو ہے کچھ بندوں کی ضرورت ہے، جو لوگ بے روزگار ہوں وہ آئیں اور اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے میئر کے پاس گئے۔ جب میئر کے پاس گئے تو میئر نے بتایا کہ دیکھو اوپر جو ہے ایک تالاب ہے جس کے اندر جو ہے پانی جو ہے جمع ہو جاتا ہے، نیچے جو ہے بستی ہے، پانی جو ہے نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو تو بالٹی کے ذریعے سے پانی پہنچا دیا کرو، میں $5 آپ کو فی بالٹی دوں گا۔ لہٰذا دونوں جو ہے وہ کام میں لگ گئے، پارلو بھی لگ گئے اور برونو بھی لگ گیا۔ جب دونوں جو ہے وہ کام کرنے لگے تو بالٹی لاتے رہے اور رجسٹر کے اندر لکھتے رہے۔ جب تھوڑا سا پیسہ جو ہے معقول ہو گیا تو ایک دن جو ہے پارلو نے برونو سے کہا کہ برونو دیکھو آج تو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، کل کو یہی ہاتھ پیر بوڑھے ہو جائیں گے، ہاتھ پیر حرکت نہیں کریں گے، خرچہ ہمارا بڑھ جائے گا، بیوی بچے بڑھ جائیں گے اور ہماری طاقت کم ہو جائے گی، تو لہٰذا ہمیں اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہا کہ کیا سوچتے ہو؟ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں سے ایک پائپ لائن بنا دوں، ایک پائپ لائن بنا دوں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہیں سے سپلائی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ کہا کہ پائپ لائن کے لیے اتنا خرچہ ہوگا، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہ آدھا کمائیں گے، آدھا جو ہے لگائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہاری اس اسکیم میں شامل نہیں ہوں۔ برونو جو ہے ڈیلی اپنے پیسے لیتا رہا، کھاتا رہا، کماتا رہا، اس نے موٹر سائیکل لی، شادی کی اور اپنی ایک چھوٹی سی فیملی بنا لی۔ لیکن پارلو نے وہاں سے جو ہے 10 بالٹی اگر یہ لاتا تھا تو 5 بالٹی لاتا تھا، آدھے دن
वहां से पानी लाता था, आधे दिन जो है पाइपलाइन के ऊपर जो है वो लगाता था। 3 साल तक के इसी तरीके से पार्लो पाइपलाइन बिछाता रहा। जब इसकी पाइपलाइन जो है मुकम्मल हो गई, पाइपलाइन मुकम्मल हो गई तो ये फकत नोजिल को घुमाता था और बाल्टी भर जाती थी। इसने 3 साल में फकत मोटरसाइकिल जमा की और मेहनत के जरिए से शादी कर ली। लेकिन जब पार्लो की स्कीम जो है पूरी मुकम्मल हुई तो अब ये नोजिल को घुमाता है तो जो है इसके यहाँ पर पानी आ जाता है, इसके यहाँ पर पैसे आ जाते हैं। वो अगर जाए तो तभी जो है कमा पाए, ये बगैर जाए जो है कमा रहा है। वो अगर मरीज हो जाए तो कमा ना सके, ये इंसान अगर मरीज भी हो जाए तो तब भी कमा रहा है। वो रिश्तेदारी में चला जाए तो कमाने से कासिर, ये रिश्तेदारी में चला जाए तो तब भी कमाता रहे। वो मर जाए तो औलाद को कुछ नहीं मिलने वाला, ये अगर मर जाए तो इसकी औलाद भी नोजिल को खोलकर कमाती रहेगी। हमारे सामने भी दोनों की फिक्र में क्या फर्क है? दोनों की फिक्र में ये है कि इसने मुस्तकबिल के लिए सोचा, उसने डेली के लिए सोचा। जो डेली के लिए सोचता है वो रोज जीता और रोज मरता है। जो मुस्तकबिल के लिए अमल करता है वो खुद भी सुकून में रहता है, उसकी औलादें भी सुकून में रहती है। हमारे पास भी हमारी औलादें हैं, हमारे पास भी हमारी औलादें हैं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमने उनके लिए पाइपलाइन नस्ब की या नहीं की, हमने उनका फ्यूचर के लिए कुछ सोचा कि नहीं सोचा। आप ये देखें कि आपको अपने बच्चों के लिए अगर पाइपलाइन बनानी है तो आपने अगर फर्ज कीजिए एक फ्लैट लेकर छोड़ दिया तो उसके $2000 या $3000 अगर आ रहे हैं, आपका बच्चा उसमें मेहनत नहीं कर रहा है, आप खुद उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर महीने अर्निंग हो रही है। आपने मार्केट बना दी, हर महीने अर्निंग हो रही है। आपने पाइपलाइन कुछ बिछा दी। आप ये देखें कि दुनिया नेटवर्क के ऊपर काम करती है। 3-4 साल जब नेटवर्क लगाती है मोबाइल का अगर टावर लगाती है तो कंपनी कुछ नहीं कमाती, लेकिन जब वो लग जाता है तो कंपनी फिर 40-50 साल कुछ नहीं करती, फकत कमाती रहती है। आप रोड के ऊपर देखें, रोड जब बनते हैं तो 3-4 साल में रोड बनकर तैयार हो जाता है। जब रोड बनकर तैयार हो जाता है तो टोल टैक्स जब दिया जाता है तो इंसान बैठकर 30-40 साल बैठकर खाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी औलादों के लिए ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हमारी औलादें भी बैठी हुई खाएं, मेहनत के साथ खाएं। आप ये देखें, मैं अगर आपको आज ये कहूं कि आप ओलंपिक का दौर है, आप जिम्नास्टिक में चले जाइए तो आप नहीं जा पाओगे, कहोगे कि मौलाना जिम्नास्टिक एक बड़ा गेम होता है, उसके लिए बच्चों को 1 साल की उम्र से ही तरबियत दी जाती है ताकि उनकी हड्डियां नरम हो जाएं, और वो खास तरीके से अपने अमाल को अंजाम दे सके। हम आज नहीं कर सकते, हमें भी आज यही सोचना चाहिए। जब आज हमारी गोद के अंदर बच्चे हैं या हम अपने बच्चों के बाप बनेंगे तो हमें अपने बच्चों को उनके गहवारे से तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि रसूल ने कहा है उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ के गहवारे से कब्र तक। आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा जो है न्यू जर्सी का मेयर बने, न्यू जर्सी का जज बने, न्यू जर्सी का कोई बेहतरीन सियासतमदार बने, तो आपका टारगेट बड़ा है, आपको उसके लिए बड़ा करना होगा। जिस तरीके से जिम्नास्टिक वाले बचपने से बच्चे को तरबियत देते हैं, आप भी अपने गहवारे से अपने बच्चों को इसी तरीके की तरबियत दे कि वो आगे जाकर जज बने या एसपी बने या जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने या मेयर बने। लेकिन जब आपका टारगेट बड़ा होगा तो आपको उनको गहवारे सा रास्ता करना होगा। अजीजों, आज दूसरी मुहर्रम है। ये मुहर्रम वो है, आप ये देखें कि दूसरी मुहर्रम वो दिन है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के अंदर वारिद हुए। ये करबला वो जमीन है कि जिसके अंदर जब भी कोई नबी गुजरा तो उसने अजियतें उठाई। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आपके ठोकर लगी और उससे खून निकला तो जनाब आदम ने कहा कि बारे इलाहा, मुझसे कौन सी खता सरजद हो गई कि मेरे जिस्म से खून निकला। कहा कि आदम, ये वो जगह है जहां पर हमारे आखिरी नबी का नवासा कत्ल किया जाएगा, लिहाजा हमने ये चाहा कि आदम तुम्हारी शिरकत भी करबला में रहे। जनाब इब्राहिम जब करबला से गुजरे तो आपके घोड़े को ठोकर लगी, आपका सिर गिरने के बाद पत्थर से लगा, खून जारी हुआ। बारे इलाहा, मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया। आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे आखिरी नबी का नवासा कत्ल किया जाएगा। हमने चाहा कि तुम्हारा खून भी खून करबला में शामिल हो जाए। जनाब मोहम्मद मुस्तफा जब यहाँ से गुजरे तो एक मर्तबा जाते जाते एक जमीन के ऊपर बैठ गए। साहबियों ने पूछा कि ए मोहम्मद मुस्तफा क्यों बैठ गए हो? कहा कि यहीं पर मेरे नवासों को ज़बह किया जाएगा।
جب علی مرتضی صفین کے لیے جا رہے تھے، ابن عباس ساتھ تھے، تو جناب علی مرتضی ایک نشیب کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ ابن عباس نے پوچھا کہ اے علی کیوں رک گئے ہو؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا حسین ذبح کر دیا جائے گا۔ عزیزو 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کے اندر وارد ہوا۔ امام حسین جب کربلا کے اندر وارد ہوئے تو ایک مرتبہ عباس سے کہا جاؤ پاس کی بستی والوں کو بلا لاؤ۔ بستی والے آئے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں 4 متر مربع زمین جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فرزند رسول اس زمین میں جو بھی کوئی آیا ہے پریشان ہوا ہے، آپ اسے خریدنے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہی میری مقتل گاہ ہے، یہی میرا مقتل ہوگا۔ آپ نے 60,000 دینار درہم میں وہ زمین کو خرید لیا، جناب علی اکبر کے نام کر دیا، خیمے نصب کر دیے گئے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو زینب و سکینہ ایک خیمے کے اندر بیٹھ گئی، ادھر سے ایک خاک اٹھی سکینہ کے سر کے اوپر بیٹھ گئی۔ زینب تڑپ گئی، فضا سے کہا جا کر میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین آئے، جیسے ہی آئے ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا یہ زمین معلوم نہیں کیسی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے اس زمین پر آئے ہیں ہوا اڑتی ہے، خاک کو سکینہ کے سر کے اوپر وارد کر دیتی ہے۔ اے بھیا جب سے ہم اس خیام میں بیٹھے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیام کے پیچھے کچھ بیویاں رو رہی ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے زینب یہی ہمارا مقتل ہوگا، وہ جو خیام سے آوازیں آ رہی ہے وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی ہے۔ جب زمین خرید لی گئی، وصیت کر دی گئی بنی اسد کو، اے بنی اسد جب بھی یہاں پر کوئی ہمارا ظاہر آنا اسے 3 دن ہمارا مہمان قرار دینا۔ اے بنی اسد اس زمین کے اوپر کھیتی نہ کرنا، اے بنی اسد ہم یہ زمین تمہیں ہی ہبا کرتے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جب عصر عاشور ہمیں شہید کر دیا جائے تو آنا ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اگر تم دفن نہ کر سکو اپنی عورتوں کو بھیج دینا، اگر وہ بھی نہ آ سکے تو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ آئے اور ہمارے جنازوں کے اوپر مٹی کو ڈال دے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، سجاد یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ باپ زندگی میں قبرستان کو خرید رہے ہیں۔ عزیزو جب 11ویں محرم آئی یہ قافلہ چلنے لگا، کبھی سکینہ اس بستی کی طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد دیکھتے ہیں، کبھی زینب دیکھتی ہے۔ سید سجاد کو سوار کیا گیا، بار بار اونٹ سے گرا دیتے ہیں۔ شمر تازیانہ لے کر زینب کی خدمت میں بڑھا، تازیانہ ہمارا اپنے بھتیجے سے کہو یہ سوار کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ زینب آگے آئی، سجاد سے پوچھا اے سجاد سوار کیوں نہیں ہوتے؟ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے سوار ہو جائے جس کا باپ کا لاشا بے سر پڑا ہوا ہو، جس کے بھائی بے گور و کفن موجود ہو۔ جب سکینہ کو شمر نے اسیر کرنا چاہا، سکینہ پلٹ کر دوڑنے لگی۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا اے سکینہ اس مقتل میں کیا کرو گی؟ ارے تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے شمر تو نے دیکھا نہیں میرے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے بھائیوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں، جب تم چلے جاؤ گے میں بستی کے اندر جاؤں گی، دروازے کے اوپر دق الباب کروں گی، اپنے باپ کے کفن کا انتظام کروں گی۔ شمر نے ایک نہ سنی، سکینہ کو رسیوں پہ باندھ دیا گیا۔ یعلم الذین ظلموا بالقلب ینقلبون۔ بارے اللہ ہماری سبھی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے اللہ اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، ان آیات کے صدقے میں، ان احادیث کے صدقے میں، اپنے نبیوں کے صدقے میں جو ہے
جناب جون صاحب اور ان کے مرحومی جناب جون صاحب کو شفایاب فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بارہا شیعان جہان دنیا میں جس جگہ بھی ہیں اس مجلس کے طفیل میں ان ایام کے صدقے میں ان سب کو دنیا جہان میں جہاں بھی تشیع ہے ان کی حفاظت فرما, ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. بارہا جو دنیا سے ہمارے مرحومین جا چکے ہیں ان کی قبر کو منور فرما اور شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے میں اس محرم کے ہفتے میں بارہا ان کی مغفرت فرما, ان کو اعلی علیین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جزاک اللہ مولانا صاحب. جزاک اللہ مولانا. نوحے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں جعفر عابدی سے. نوحہ جعفر عابدی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. آیات ہے رسن میں بکھرے ہوئے ہیں پارے, آیات ہے رسن میں بکھرے ہوئے ہیں پارے. نیزے پہ آج قرآن سنا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. جس کے گلے کے بوسے لیتے تھے خود محمد, جس کے گلے کے بوسے لیتے تھے خود محمد, ظالم اسی گلے پہ خنجر چلا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. آغوش میں جو ماں کی سوتا تھا پیاسا اصغر, آغوش میں جو ماں کی سوتا تھا پیاسا اصغر, آغوش میں لحد کی بابا سلا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. مجھ کو تماچے مارے کانوں سے در ہے چھینے, مجھ کو تماچے مارے کانوں سے در ہے چھینے, اب ہنس کے مجھ کو ظالم تیرا سر دکھا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. بیٹوں کا دے کے صدقہ اور بہنوں کی ردائیں, بیٹوں کا دے کے صدقہ اور بہنوں کی ردائیں, روزے ازل کیا جو وعدہ نبھا رہا ہے, یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے. توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا
पहुंचा रहा है, ये कौन करबला को बना रहा है। जीते रहो बेटा, जीते रहो जाफर, अब्बास से बोलो। आखिर में ज़ियारत के लिए कमर अब्बास आबदी साहब से मुतवज्जे आप सब हजरात की तरफ से, खुसूसन जॉन रज़वी साहब की फैमिली की तरफ से जुम्मा मोमिनात की नियाबत में ज़ियारत करने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीइ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबअ व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्ल स्सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन शिष्या के आस्ते हो जाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके इबादत कबूल फरमाए। आमीन। और इख्तितामी अल्फाज के लिए डॉक्टर गज़नफर जाफरी साहब को माइक हवाले कर। जॉन डिज़ी साहब कमाल कर दिया आपने माशाल्लाह। जॉन डिज़ी साहब को 2 मिनट अब मैं दावत दे रहा हूँ जॉन डिज़ी साहब को कि वो तशरीफ लाए और कुछ अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गज़नफर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है माशाल्लाह। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम का कि ये तौफीक दी कि आज इस मजलिस से अपने महरूमीन के इसाले सवाब के लिए, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जनाब डॉक्टर गज़नफर जाफरी साहब का, सुभान अल्लाह, आपने बेहतरीन अरेंजमेंट किया इस मजलिस आज़ा का, मैं शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। और उसके बाद मौलाना असद अली आब्दी साहब का बेहतरीन खिताब है और हमेशा से बेहतरीन खिताब हुआ करता है। अल्लाह उम्र दराज करे। हाँ, उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम शुराका का जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत की और मुझे शुक्रिया का मौका दिया। मैं बेइंतहा ममनून हूँ। सबके तो नाम मैं इस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर गज़नफर जाफरी साहब, डॉक्टर कमर आब्दी साहब, रिफत सुल्तान साहब और हसनैन नकवी साहब जिन्होंने निज़ामत की, और जाफर आब्दी साहब जिन्होंने बेहतरीन नुहा पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी दुआएं। आपका जो ये इदारा है दिन रात दोबारा कहूँगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे आपके सरबराही में। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, उम्र दराज करे। शुक्रिया, बड़ी नवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हाज़िन व ख़वातीन, मैं आप सबका फिर एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने तशरीफ ला कर रात की इस मजलिस को रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करे और आपने तमाम रहमतें नाजिल फरमाए। और कल के लिए हमारे कल के बानी हैं जनाब आबिद अली साहब। मैं आबिद अली साहब के बिहाफ पे और उर्दू फाउंडेशन के बिहाफ पे आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप कल भी तशरीफ लाकर शुक्रिया का मौका दें और सवाब दारैन हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। बखैर।
खुदा हाफिज। ये कौन करबला को काबा बना रहा है, तौहीद को ये किसका सजदा बचा रहा